سلام، نمستے، ست شری اکال. کیسے ہیں آپ؟ میں نے اس پوڈ کاسٹ کو بنانے کی بہت دفعہ کوشش کی، لیکن ہر بار میری ہمت جواب دی جاتی تھی. میں صرف ایک بات سوچ رہی تھی کہ جتنا پیار اوپر والا بہنوں کے دلوں میں دیتا ہے بھائیوں کے لیے، بھائیوں کے دل میں کیا اس کا آدھا بھی نہیں دیتا؟ ایک ایسی بہن جس کے سر پہ اس کا ہسبینڈ نہیں رہا، اس کے گھر ہی نہیں گئے، اور باقی جو دو بہنیں ہیں ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ چاند تارے توڑ کے لے آئے، بٹھانے کو جگہ نہیں مل رہی، آئے تھے تو گفٹس لائیں، گھر گئے تو گفٹس دیے، جاتے ہوئے تو آگے پیچھے گھوم رہی ہیں. لیکن بھائی نے کیا کیا، ایک اینولپ میں ان کے پیار کی قیمت ڈال کر ساری دنیا کے سامنے ان کے ہاتھ میں دے دی. جو پیار انہوں نے نچھاور کیا تھا دل سے، آنکھوں سے، باتوں سے، اس سب کی قیمت ایک اینولپ میں چکا دی گئی. انہی پھپھو کی جو بیٹی آئی ہیں وہ بہت پیار سے 3 گفٹس دیتی، انہیں 3 ڈریسز دیتی ہیں، اور ان کی وائف کے منہ پر اسمائل تک نہیں، تھینکس نہیں، شکریہ نہیں، ایک دفعہ نہیں کہا کہ کیوں لائی ہو، کیا ضرورت تھی. اس کے ساتھ بھی 2 چھوٹی بچیاں تھیں. اتنا ایٹیٹیوڈ دکھایا کہ جیسے پتہ نہیں زمین کے فرعون ہے. میرے ساتھ یہ پرابلم ہمیشہ سے ہے. مجھے کہیں جب کوئی بات بری لگ جاتی ہے یا دل کو چبھتی ہے تو وہ میرے سے نہیں سنبھالی جاتی بات. مجھے دکھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا دل سے پیار نبھا رہا ہے. جب یہ جانے لگا ہے ان کا بیٹا، تو پھپھو پاس کھڑے ہو کے بڑے حسرت سے دیکھ رہی تھی. وہ اس کو گلے لگانا چاہتی تھی، اس نے ہاتھ سے اس کا بازو بھی ٹچ کیا، لیکن یہ بڑے آرام سے سائڈ سے ہو کے نکل گیا آگے. کتنے بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اتنے سچے پیار کی قدر نہیں کر سکتے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم لوگ صرف پیسے والوں کے آگے جھکتے ہیں یا پیسے والوں سے رشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ پیار ان لوگوں کے دلوں میں چھپا ہوتا ہے. مجھے ان سے زیادہ غریب اور بیچارے اس دنیا میں آج کوئی نہیں لگتے. مینس باربیکیو ہوتا ہے ان کے فارم پر، ان کے پلاٹ پر، وہاں انہیں نہیں بلایا جاتا. کوئی فنکشن ہوتا ہے انہیں نہیں بلایا جاتا، لیکن وہ صدقے واری جاتی ہیں پھر بھی ہر بار. انہوں نے جس طرح انہیں کھانا کھلایا، پہلے ایک دفعہ پوچھ کر گئیں کہ کیا کھاتے ہو، کیسے کھاتے ہو، کیا پسند ہے، اور پھر وہی بنایا، سب کی پسند کی چیزیں بنائیں. اور ان لوگوں نے اتنا نہیں کیا کہ پھپھی چلو آنا، ہمارے گھر آنا، یا ہمارے ساتھ چلو. مجھے نہیں پتہ ان کے دادا کس قسم کے رہے ہوں گے، لیکن ان کی دادی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ تو سب جانتے ہیں نا. اس دادی کے گھر کو جا کے سلام کر آئے، لیکن اس دادی کی قبر پہ نہیں گئے فاتحہ خوانی کے لیے. ہم لوگ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو ہمارے بچے ہمارے لیے کر سکتے ہیں نا، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اب ان کا فرض بنتا تھا کہ دادی کی قبر پہ جاتے، فاتحہ کہتے، روح بیبی بھی جاتا، ان کا بیٹا بھی جاتا. لیکن وہی بات ہے کہ دکھ تکلیف میں جو سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے. ماں جس حالوں میں گئی، چلو چلی گئی، ابھی ان کی قبر پہ جا سکتے تھے، نہیں گئے. جس بہن کا ہسبینڈ اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی سلامت ہو نا، تو بہن کے سر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ابو پاپا کو چھت پہ لے کے جا سکتے ہیں بیٹی خالہ کے گھر کے، لیکن 2 سیڑھیاں چڑھ کے بہن کے گھر نہیں لے کے گئے. اس بہن نے، اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ کھانا کھا کر آ رہے ہیں، تو اس نے سنیکس، طرح طرح کے سنیکس سے ٹیبل سجا دی. ان کی وائف میڈم کو چوڑیاں پہنائی، ڈریسز دیے، بچے کو ٹوائز دیے، تحفے دیے. یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو امیر بناتی ہیں. اور جو یہ لوگ کرتے ہیں دکھاوا، مطلب جو اینولپ ہے نا، وہ میری آنکھوں میں چبھ رہا ہے ابھی بھی، کہ آپ نے کیا کیا. ولاگ کانٹینٹ کی خاطر آپ نے اپنی بہنوں کی عزت دوکڑی کی کر دی. کیا ملا آپ کو؟ کیا حاصل کیا آپ نے اس سے؟ ویوز یا لوگوں کی
نظروں میں اور گر گئے ہیں تھوڑا سا کہ اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی خاطر، اتنا پیار، اس کے بدلے آپ نے اس کو اینولپس پکڑا دیے. کیا ہی دیا ہوگا، 1000-2000. ان لوگوں کے اندر اتنا ہی دل ہے، لیکن انہوں نے جو کیا ہے نا وہ نظر آتا ہے، خلوص نظر آ جاتا ہے یار. یہی اگر ابو پاپا کی جگہ ان کی بہنیں ہوتی اور سچویشن ریورس کر کے دیکھو، ابو پاپا ان کی بہنوں کی جگہ ہوتے تو یہ بہنیں اپنے بھائی پہ برا وقت نہ آنے دیتی، یہ ہر طرح سے سپورٹ کرتی، یہ ہر وقت خیال رکھتی، ان ٹچ رہتی. یہ ہوتا ہی ایسے ہے، بہنوں کا دل بھائی کے لیے ہمیشہ نرم ہو جاتا ہے. یہ دونوں بھائی ایسے ہی ہیں، بڑے پاپا بھی ان کے اور یہ بھی. اپنی بہنوں سے انہوں نے اتنے ہی تعلقات رکھے جتنے ان کی بیویوں نے رکھنے دیے. اور وہ بھی دیکھ لو آپ کہ ان کی بیویوں کو صرف اپنی بہنوں کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں. وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پہلے کرتی تھیں، لیکن پھر ان کے ساتھ بھی چھوڑ دیا انہوں نے، اب صرف بہنوں کے ساتھ ہے. اب کچھ چھوٹی سی بھی چیز دیکھ کے یہ لوگ جتاتے ہیں نا. آپ نے دیکھ لیا پیٹی خالہ کے گھر کی ہر چیز انہوں نے گنوا دی نا، کہ پیٹی خالہ کتنا سنبھال کے رکھتی ہیں. دینے والی تو چالو تھی، اس نے اپنے گھر کا انٹیریئر جو ڈیکوریٹ کیا اپنے گھر کو، تو جو پرانی چیزیں تھیں وہ تو ردی میں جانی تھی، تو یہ لے آئے. اب تم لوگوں نے دے دیا، تم اس کا ذکر بار بار کر رہے ہو کہ دیکھو انہوں نے ہماری چیزیں کتنی سنبھال کے رکھی ہیں، ان کے گھر میں ساری ہماری چیزیں لگی ہوئی ہیں. یہ چیزیں کر کے آپ کو کیا ملا؟ مطلب آپ بہت مہان بن گئے، بہت بڑے بن گئے. سب جانتے تھے یہ بات، آپ نے اپنے منہ سے کہہ کے جو دے کے آپ نے جو تھوڑا بہت ثواب کمایا تھا وہ بھی صفر کر لیا. کسی کو دینے کے بعد وہ چیز آپ کی نہیں رہتی ہے، آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے اس پہ سے. لیکن نہیں، شادی کے بعد سے ان لوگوں نے اپنے پیرنٹس، اپنی بہنیں سب تیاگ دیے ابو پاپا نے، لیکن انہی سے رشتہ رکھا جن سے ان کی وائف نے کہا. آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ پرانی تصویریں تو دیکھ لی ہوں گی، اور وہ تصویریں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی فائنینشیل کنڈیشنز اتنی بری نہیں تھی. وہ سچویشن بنائی گئی تھی، وہ کہانی بنائی گئی تھی. وہ غربت کی کہانی جو بار بار یہ لوگ سناتے ہیں وہ جھوٹی تھی، کیونکہ جس طرح کے سکولز میں یہ لوگ گئے، جس طرح کے فنکشنز یہ لوگ بناتے رہے، اس میں بھی آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے. پیٹی خالہ ان میں بھی ہیں، نازو خالہ ان میں بھی ہیں، لیکن آپ کو نہیں نظر آئیں گی تو ان کی بہنیں نہیں نظر آئیں گی ابو پاپا کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی امی جان کہ ان کے ہسبینڈ کبھی بھی اپنی بہنوں کی سپورٹ کرتے یا اپنی مدر کی سپورٹ کرتے. کیونکہ پہلے تو بھوپال چلے گئے، مودھا رہے، پھر بھوپال چلے گئے، اور وہاں سے پھر ممبئی آ گئے. اس سارے وقت میں ان کا ریلیشن ان سے بس نام کا ہی رہا ہے، بہنوں کا. حالانکہ یہ لوگ اچھے خاصے تھے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے فائنینشیل کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ یہ تھوڑی بہت سپورٹ نہیں کر سکتے. اور اب تو بہت ہی اچھے خاصے ہو گئے نا. ابھی چالو کا لگ بھگ دیکھا جائے تو 7 کروڑ پر اینم اس کو آتا ہے. تو یہ اپنی پھپھو کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی. جب لاسٹ ٹائم یہ حیدر کو لے کر ان کے گھر گئی ہے، انہوں نے کیک کٹنگ کری، اب فلاورز بھی ارینج کیے تھے، تو چالو ہی کر دیتی. جناب کو تو بالکل بھی، جیسے ماں کو نہیں ہے نا اس طرف رجحان، اس طرح جناب کا بھی بالکل رجحان نہیں ہے. انہوں نے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں نا 2 لمحے بھائی بہن کو ساتھ بیٹھ کے دکھ سکھ کی بات نہیں کرنے دی. کہ یا شاید بھائی کو بھی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ بھائی اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم تو یہاں بور ہو گئے. کون اپنے گاؤں آ کے بور ہو جاتا ہے؟ چالو بریانی بنواتی ہے کہ بچوں کو کھلائیں گے، کہ مدرسے کے بچوں کو کھلانے کے لیے بنائی گئی تھی، اب پتہ نہیں کیوں بچے نہیں آئے. اور گھر میں کسٹرڈ بناتی ہے، گھر میں کھانے بنواتی ہے، گھر میں پارٹیز کرتی ہے، تب ان کو انوائٹ کر سکتی ہے، لیکن کرتی نہیں ہے. حالانکہ جب بھی چالو یہاں آئی ہے، پھپھیاں ملنے آتی ہیں، پھپھیاں سوغاتیں بھیجتی ہیں، پھپھی راکھی بھیجتی ہے. ادھر سے کیا جاتا ہے؟ ادھر سے صرف لینا ہی ہے، کیونکہ یہ امی جان کی تربیت ہے کہ صرف لو، دینا کچھ نہیں.
وہ جو کہتے ہیں نا مسکراہٹ جو فری ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیتے ہیں یہ لوگ. ولاگ کے اندر لے لیں گے، کانٹینٹ بنا لیں گے، لیکن اس کے آگے پیچھے کا کوئی ان کا تعلق نظر نہیں آتا. اب جب بڑے پاپا کے بیٹے کو انوائٹ کیا ہے گھر پہ، کھانا کھلایا ہے، سب کچھ کیا، بریسلیٹ دیا اس کی دلہن کو، کیک کٹنگ ہوئی ہے، تب پھپھو کیوں نہیں آئی؟ بواؤں کو بھی تو بلایا جا سکتا تھا نا، کیونکہ اس کی سائڈ کی فیملی انوائٹڈ تھی. بیٹی خالہ آئی ہیں، امی آئی ہیں، نانی آئی ہیں، تو وہ کیوں نہیں آ سکتی تھیں؟ اس کا ددیال تھا نا. تو بواؤں کو بھی بلایا جا سکتا تھا. 2 ہی تو بوا یہاں پہ ہیں، جو تیسری ہیں وہ تو تھوڑی دور رہتی ہیں، شاید وہ نہ آ سکتی ہوں. حالانکہ ان کے پاس گاڑی ہے، یہ گاڑی بھیج کے بھی بلوا سکتے تھے، چھوڑ کے بھی آ سکتے تھے، گھر پہ بھی رکھ سکتے تھے. لیکن کیونکہ وہ ان کے لیول کو میچ نہیں کرتے، پیسے والے نہیں ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ انہیں بلائیں گے تو ان پہ بوجھ بنے گی وہ. حالانکہ وہ بوجھ کبھی بھی نہیں بنی ہے. انہوں نے کیا کوئی موقع چھوڑا ہے کبھی؟ کوئی آتا ہے تو اس کے ہاتھ چیزیں بھیجنا، کوئی ان سے ملنے آتا ہے تو چیزیں دینا، یہاں پہ آتی ہیں تو چیزیں لے کے آتی ہیں. اور یہ انٹائٹلمنٹ ہے ان کی کہ جی ہمیں ملنا ہی چاہیے کیونکہ ہم بڑے بن گئے، ہم بڑے لوگ ہیں. ان لوگوں کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ یہ کس قدر نیچ سوچ کے لوگ ہیں. ان کی جو کزن ولاگر ہے، جس سے یہ ملے بھی نہیں ہیں اس دفعہ، نہ اس کے گھر گئے، نہ اس کو گھر بلایا، وہ لاسٹ ٹائم چاندی کے برتن لے کر آئی تھی بیبی کے لیے. مطلب، اور کہتی ہے ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، اس کے الفاظ مجھے یاد ہے کہ ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، آتا رہے گا تو ہم لاتے ہی رہیں گے. لیکن جانے ان کے دلوں میں کیا ہے، یا جانے ان کے درمیان کیا مسئلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کا ذکر تک نہیں کیا، نہ اس کو اس کے گھر گئے، نہ اس کو انوائٹ کیا. لیکن پھر بھی ایسے عقل کے اندھے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ نہیں، یہ لوگ بہت مہان ہیں، یہ دل کے بہت اچھے ہیں، امی سب کو دعائیں دیتی ہے، امی سب کے لیے دعا کرتی ہے، اور وہ دعائیں ہی کافی ہیں لوگوں کے لیے. حالانکہ لوگوں کی وجہ سے ہے نا جو کچھ بھی ہیں یہ آج. اگر یہ اپنی کزن کا نام لے دیتی تو کیا جانا تھا، لیکن اس نے اپنے دم پہ اپنا چینل جیسا تیسا اچھا گرو کر لیا ہے. اور وہ محنت کرتی ہے اور اس کی محنت نظر آتی ہے، اور یہ کرتی کراتی بھی کچھ نہیں ہے. اس نے چھوٹے بچوں کو آگے لگایا ہوتا ہے، تم یہ کر دو، تم وہ کر دو، تم کیا کر رہی ہو، تم کیا کھا رہی ہو، تم کہاں کھڑی ہو، یہ سب کچھ دکھا کے یہ اپنا ولاگ بنا لیتی ہے. اور اس کے ولاگ چل بھی جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو ویوز بھی دے دیتے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں کو کیا نہیں نظر آتا کہ یہ اپنی بواؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بوائیں بیچاری کیسے آگے پیچھے پھر رہی ہیں. لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان کے دل میں کتنی تڑپ ہے اپنے بھائی کے لیے. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ کن حالوں میں جی رہی ہے، وہ کتنی خوددار ہے، سیلف رسپیکٹ کتنی بڑی ہے ان کی. ورنہ چاہے تو وہ بھی کیمرہ اٹھا کے ولاگنگ سٹارٹ کر سکتی ہیں، اور لوگ ان کو دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں گے نہیں، لوگ ان کو دیکھیں گے، اور جانتے ہیں، ان کے چہروں کو جانتے ہیں اس فیملی سے ریلیٹڈ ہیں یہ. لیکن ان کی سیلف رسپیکٹ ان کے آڑے آ جاتی ہے. وہ گھر میں کام کر کے، لوگوں کے برتن دھو کے اپنا سسٹم چلا لیں گی، لیکن وہ ولاگنگ نہیں کرتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عزت اسی میں ہے. وہیں تو نہیں نا ان لوگوں کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑے عزت حاصل کرنے کے لیے. بار بار چالو کے لفظ سنے ہوں گے آپ نے کہ فنی نے اسے مودہ میں عزت دلائی، فنی نے عزت دلائی، فنی نے اس سے شادی کر کے اس کو عزت دلائی. عزت سب سے بڑا تحفہ ہے، عزت سب سے بڑی چیز ہے. کیوں ایسی بات کرتی ہے وہ ہر بار؟ جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہو مسلم فیملی سے ریلیٹڈ ہو کے، مطلب اپنے فیملی کو دکھانا، اپنے آپ کو دکھانا ہر حالت میں، اور پھر یہ کلیم کرنا کہ ہم حجابی ہیں، تو یہ کوئی عزت والی بات نہیں ہے. اب اگر حجابی ہو تو پھر حجابی عورت کی طرح ولاگنگ کرو. حجابی ہو کر آپ بیڈ روم میں کیمرہ نہیں لے کے جا سکتے، حجابی ہو کر آپ فیڈنگ کرتے ہوئے نہیں دکھا سکتے، حجابی ہو کر آپ ہاف بازو کی ٹی شرٹ پہن کے اور جینز پہن کے آپ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ یو ہیو ٹو بی فلی کورڈ. تو ان لوگوں نے سیلف رسپیکٹ رکھی ہوئی ہے، اور اس نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے. اور اس کا بھائی بھی سیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میڈم جو ہیں وہ ایک بہو کے روپ میں لوگوں نے اس کو اپنے دماغ میں بسایا ہوا ہے، تو وہ بہو بن کے ہی رہی ہیں مودہ میں. اور ولاگز کے ویوز جو ہیں وہ پھر 1.4 1.5 ملین تک چلے گئے ہیں.
صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ناٹک یہ کرتی ہیں نا بہو بننے کا اور سر پہ دوپٹہ لینے کا اور ہر ایک کے آگے آپ چلے جائیں ہم کر لیں گے سنبھال لیں گے سارا کام، اس طرح کی باتیں. بہت اچھی ڈاؤن ٹو ارتھ وائف جو کہ زمین پہ سو جاتی ہے، ہر حالت میں جی لیتی ہے، زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، ان کے نزدیک یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. اور یہ نہیں پتہ کہ میڈم یہ سارا ڈھونگ اور دکھاوا کر کے گئی ہیں اور جیسے ہی ان کا کام نکل گیا وہاں سے بھاگ بھی گئی ہیں. تو یہ بات تو ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اس کا جو امپریشن ہے نا وہ بہو والا، پرفیکٹ بہو والا. جب وہ اس روپ میں آتی ہے تو اس کے ولاگز اپ ہوتے ہیں، اس کے ویوز اپ ہوتے ہیں. اور جناب بھی اپنے ویوز کو ٹوسٹ اینڈ ٹرن کرنے ہی گئے تھے. اب دیکھا میڈم وہاں سے بھاگی ہیں تو بجائے اس کے کہ ویٹ کر لیتے، ٹرین لے لیتے، نہیں، اب وہ دہلی جائیں گے، دہلی سے پھر اپنے باپ کو ٹرین میں بٹھا کے پھر لے کے جائیں گے ممبئی، یعنی کہ ڈبل سفر کر کے. یہ سب کچھ وہ کر سکتے ہیں ابو پاپا، لیکن وہ تھوڑی سی چڑھائی چڑھ کے اپنی بہن کے گھر نہیں جا سکتے تھے. دوگلا پن تو یہیں پہ ظاہر ہو جاتا ہے نا ان کا. بہت زیادہ دوگلے لوگ ہیں یہ. اور اب سچ بتاؤں تو سم ہاؤ ڈیزرونگ لگتا ہے ابو پاپا کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، جو ان کی آئسولیشن، ایک کمرے میں رہنا، بچے مہمانوں کی طرح بلاتے ہیں، بیوی مہمان کی طرح دن میں ایک دفعہ چہرہ دکھاتی ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں جسٹیفائڈ لگ رہا ہے یار، کہ جو اپنوں کا نہیں اس کا کوئی کیسے بنے گا. بس مجھے آپ سے 1 to 1 یہی باتیں آج کرنی تھی. میرا بہت دل دکھا تھا، کئی بار بیٹھی ہوں پوڈ کاسٹ بنانے، نہیں بنی، لیکن سوچا نہیں یہ بات نہیں کروں گی تو ٹھیک نہیں رہے گا. تو آپ سے یہی پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے. باقی آپ کی جو بھی رائے ہے، آئی ایم اوپن ٹو یور کامنٹس. اسٹے ہیلتھی، اسٹے ہیپی، اور اپنوں کا خیال کریں، دوسروں سے پیار کریں، تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. بائے بائے.